ایک ایسی دنیا جہاں عالمی سیاست کا منظر پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے، جہاں ایک طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگی تدابیر اور جنگ بندی کی پیچیدگیاں ہیں، وہیں ایران نے اپنی فوجی طاقت اور میزائلز کی نئی طاقت کا انکشاف کر کے ایک نیا پیغام دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری معرکہ آرائی نے عالمی سطح پر گہری تشویش پیدا کی ہے، جبکہ ایران نے اپنے زیر زمین میزائل ذخیرہ کو ظاہر کر کے خطے میں اپنی طاقت کے مظاہرے کی نئی راہوں کو کھول دیا ہے۔ ایران کا یہ اقدام نہ صرف اس کی فوجی تیاریوں کا غماز ہے، بلکہ عالمی طاقتوں کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں حماس کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے باوجود جنگ کی شدت میں کمی نہیں آنے دی، جس سے خطے میں امن کی بحالی کی امیدیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اور قومی سلامتی کے ذمہ داران کے درمیان اختلافات بھی ان پیچیدہ حالات کو مزید پیچیدہ بناتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران اپنی فوجی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نئے میزائلز کی تیاری اور فوجی مشقوں کے ذریعے اپنے دفاعی عزائم کو اجاگر کر رہا ہے، جو کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں۔ یہ ایک سنگین لمحہ ہے جب عالمی سیاست کے دھارے میں ایک طرف امن کی کوششیں ہیں اور دوسری جانب طاقتور ممالک اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اپنی فوجی طاقت کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، جب اسرائیل اور حماس نے بدھ کے روز جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے پر اتفاق کیا تو فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے تھے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اسرائیل میں بھی لوگوں کو امید تھی کہ یرغمالیوں کی رہائی جلد ہوگی، جنہیں اکتوبر 2023 سے غزہ میں اغوا کیا گیا تھا، لیکن معاہدے کے فوراً بعد غزہ میں مقامی ایمرجنسی خدمات نے مسلسل بمباری کی اطلاع دی، جس میں کم از کم 77 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 21 بچے اور 25 خواتین شامل تھیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے کہا وہ معاہدے پر کابینہ کی ووٹنگ کو ملتوی کر رہا ہے۔ حماس کو معاہدے کے کچھ حصوں سے پیچھے ہٹنے کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا، لیکن حماس نے کہا کہ وہ جنگ بندی کے اوپر قائم ہے۔ اس کے باوجود ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ معاہدہ ناکام ہو چکا۔ امریکہ کے نائب قومی سلامتی مشیر جین فائنر نے CNN کو یہ بتایا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو پورا یہ یقین ہے کہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے پر اتوار کو عمل درآمد ہوگا، اور یہ کہا کہ ایسی پیچیدہ ڈیلز میں مشکلات متوقع ہوتی ہیں۔ لیکن اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کی دائیں بازو کی مذہبی صہیونی جماعت نے جمعرات کو وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر وہ معاہدے کے پہلے مرحلے کے بعد جنگ پر واپس نہیں جاتے تو حکومت کو چھوڑ دیا جائے گا، جس سے اسرائیلی حکومت کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کے دائیں بازو کی مذہبی صہیونی جماعت نے بدھ کو حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے بعد غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا، ورنہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت سے علیحدہ ہونے کی وارننگ دے چکے ہیں۔ اگر یہ جماعت حکومت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسرائیلی حکومت کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ جو موجودہ صورتحال کے تناظر میں حماس اور اسرائیل کے مابین تھا، یہ قطری، امریکی اور مصری ثالثوں کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، جس میں اسرائیل اور حماس کو جنگ بندی کے دوران مستقبل میں جنگ بندی پر بات چیت شروع کرنے کا کہا گیا، لیکن اسرائیلی کیبنٹ نے معاہدے کی توثیق کے لیے جمعرات کو ووٹنگ ملتوی کر دی، اس وجہ سے کہ حماس نے آخری وقت میں معاہدے میں تبدیلیاں کیں، لیکن اسے حماس مسترد کرتا ہے۔ سموٹرچ کی جماعت نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ حکومت میں رہنے کے لیے شرط رکھتی ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہوگی، حماس کی تباہی ہوگی، تمام یرغمالیوں کی رہائی ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ اتوار تک مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے عمل درآمد کی مکمل توقع ہے، حالانکہ اسرائیلی کابینہ نے معاہدے کی منظوری میں تاخیر کی۔ دوسری طرف امریکی نائب قومی سلامتی مشیر نے یہ کہا کہ اس طرح کے پیچیدہ معاہدوں میں مشکلات آنا متوقع ہیں، لیکن خاص طور پہ جب دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد بالکل نہ ہو۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس معاہدے کے نافذ ہونے کی مکمل توقع ہے، جیسے صدر اور مصری و قطری ثالثوں نے بدھ کو بیان دیا تھا، اور اس کے مطابق جو وقت مقرر کیا گیا ہے تبھی یہ ہوگا، اور امریکی انتظامیہ اس وقت معاہدے کے نفاذ کی تفصیلات پہ کام کر رہی ہے۔ امریکی، مصری اور قطری ثالثوں اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ بہت قریب سے رابطے ہیں، لیکن نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو معاہدے کا مکمل کریڈٹ اپنے نام کیا، جس پر فائنر نے کہا کہ وہ ضرور صدر منتخب سے براہ راست جواب نہیں دیں گے، لیکن
اس نے کہا کہ اس معاہدے کی تفصیلات اور اس کے تمام عناصر جو ہیں وہ مئی میں صدر بائیڈن نے پیش کیے تھے۔ اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ میں ایک ہفتے کے بعد سب سے زیادہ جانی نقصان کیا۔ غزہ کے حکام کے مطابق 24 گھنٹوں میں کم از کم 81 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں کی شدت میں مسلسل اضافے کے بعد غزہ کی وزارت صحت نے 188 دیگر افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ یہ تازہ ترین جانی نقصان اس وقت میں ہے کہ جب ابھی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے بعد 11 دنوں میں سب سے زیادہ شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مقامی ایمرجنسی ٹیمز نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی بمباری مسلسل جاری ہے اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں غزہ کے وسط میں زیتون محلے کے ایک سکول میں پناہ گزینوں کے ملبے تلے دبے ہونے والے فلسطینی بھی شامل ہیں۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں نے ایک مسجد کے قریب واقع گھر کو نشانہ بنایا جس میں مزید 2 افراد کی شہادت ہوئی۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا۔ اس کی وجہ سیاسی طور پہ پیچیدہ صورتحال ہے جو نیتن یاہو کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں میں اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے اس طرح کے معاہدوں کو روکا تھا، مگر اب وہ ایک معاہدے کی حمایت کر رہا ہے اور اس وقت اس کا موقف بہت حساس ہے۔ اس معاہدے کا ایک حصہ یہ ہے کہ کچھ یرغمالیوں کی واپسی متوقع ہے جس سے اسرائیل کے عوام خوش ہو جائیں گے، لیکن بنجامن نیتن یاہو کی حکومت میں انتہا پسند وزراء یہ نہیں چاہتے کہ غزہ میں مستقل امن قائم ہو، کیونکہ اس سے حماس کے خلاف فوجی کارروائیاں محدود ہو جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے اب تک خاموشی اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اس حساس معاملے کو سیاسی طور پہ نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پہ ان وزراء کے دباؤ میں جو معاہدے کے مخالف ہیں۔ لیکن ایک تفصیلات منظر عام پہ آئیں جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کے پہلے حملے کے بارے میں معلوم ہوئی، جس میں جنگ میں وقفہ اور غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل کی حراست میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں حماس اور اس کے اتحادی گروہ 33 یرغمالیوں کو آزاد کریں گے، جن میں شہری، خواتین، سپاہی، بزرگ اور بیمار افراد شامل ہوں گے۔ یہ وہ یرغمالی ہیں جو 7 اکتوبر 2023 کو پکڑ میں لائے گئے تھے۔ غزہ میں حماس اور اس کے اتحادیوں کے پاس 94 یرغمالی اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے کم از کم 34 افراد مارے جا چکے ہیں۔ صحیح تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ امریکہ کو معلومات جو میسر ہوئیں اس کے مطابق یہ والا حصہ ہے، جبکہ اسرائیل کے مطابق ان میں سے 81 افراد مرد اور 13 خواتین ہیں، اور حماس کے پاس اغوا کیے گئے 4 یرغمالی بھی ہیں، جن میں سے کم از کم 2 مارے جا چکے ہیں، اور یہ کب کے تھے؟ 2014 کے۔ غیر ملکی یرغمالیوں میں 84 اسرائیلی، 8 تھائی، 1 نیپالی اور 1 تنزانیائی شامل ہے۔ امریکی یرغمالیوں میں 7 افراد شامل ہیں، 3 امریکی، ایڈن، سیگی، چین اور کیٹس میگل۔ ان کو زندہ سمجھا جاتا ہے جبکہ 4 دیگر مارے جا چکے ہیں۔ ان کی باقیات بھی واپس نہیں کی گئیں۔ جو افراد رہائی کے لیے ہیں ان میں سیگل اور چین شامل ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں آزاد ہونا۔ پہلے روز 3 اسرائیلی خواتین یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور 7ویں دن مزید 4 کی رہائی ہوگی۔ اس کے بعد ہر ہفتے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہوگی، جس میں شہری اور سپاہی پہلے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا جس میں اسرائیل 1000 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا جو 8 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں ملوث نہیں تھے۔ ان 33 یرغمالیوں میں سے 9 جنہیں بیماری یا چوٹ کا سامنا ہے 110 فلسطینی قیدیوں کے ساتھ تبادلے میں آزاد کیے جائیں گے۔ فلسطینی قیدیوں کی تعداد اسرائیل میں کم از کم 10,000 ہے، جن میں سے 3,376 افراد انتظامی حراست میں ہیں، یعنی ان پر کوئی عوامی الزام عائد نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ٹرائل کا سامنا ہے۔ ان میں 95 بچے اور 22 خواتین ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ اس کے ڈرافٹ کی ایک شکل ہے۔ لیکن جہاں تک اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر کے اس کے میزائلز ٹیکنالوجی بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، تو ایران نے ایک زیر زمین میزائل ذخیرہ کرنے کی سہولت کا انکشاف کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ نئے خصوصی میزائل تیار کر رہا ہے، جیسے کہ اسلامی انقلابی گارڈز نے بھی تسلیم کیا اور یہ جو خبر تھی تسنیم نیوز نے رپورٹ کی۔ IRI بھی
ایرانی ریاستی ٹی وی پر نشر ہونے والے کمانڈر میجر جنرل حسین کی ویڈیو کو دکھاتا ہے اور بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ کو اس سہولت کا دورہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ حاجی زادہ نے اس جگہ کو خوابیدہ آتش فشاں قرار دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اکتوبر اور اپریل میں اسرائیل کے خلاف ایران کی کارروائیاں اس زیر زمین میزل اڈے کو استعمال کرتے ہوئے کی گئیں۔ جمعے کو ایرانی شہر آبادان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ایرو اسپیس فورس نئے خصوصی میزل تیار کر رہی ہے۔ اسی دوران جنرل علی محمد نائینی نے خبردار کیا کہ ایران نئی فوجی مشقیں اور جنگی کھیل منعقد کرے گا، جس میں ایک زیر زمین شہر میں میزل اور ایک اور سہولت میں جنوبی ایران میں بحری جہازوں کو محفوظ کرنے کی جگہ شامل ہوگی۔ تسنیم نیوز کے مطابق جمعے کو ایران کی رضاکار فورس نے تہران کے اندر 1,10,000 ارکان کے ساتھ ایک بڑی فوجی مشق کا انعقاد کیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج نے حالیہ دنوں میں کئی جنگی کھیل بھی منعقد کیے۔ ایران یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ خطے میں اس کی طاقت میں کمی نہیں آئی، حالانکہ لبنان، غزہ اور یمن میں ایران کی حمایت یافتہ افواج اسرائیل کے حملوں کا سامنا کر رہی ہے، یعنی حزب اللہ، حماس اور یمنی حوثی۔ اور شام کے رہنما بشار الاسد کی حکومت جو ایران کی اتحادی تھی، اس کا سقوط ہو چکا ہے۔ سلامی نے یہ کہا، ہمارا بازو رہ کر بھی کسی دوسرے ملک کے عمل کے اوپر وہ مبنی نہیں ہوگا۔ اور اسرائیل نے اکتوبر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کے میزل تیار کرنے والے مراکز اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، جو کہ ایران کے اسرائیل پر حملوں کے جواب میں تھا۔ اس وقت ایران کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کے حملوں کو بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ایران اپنے آپ کو دفاع کرنے کا حق اور فرض رکھتا ہے۔ امریکہ چند دنوں میں صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف برداری کی تقریب میں دیکھنے والا ہے، جو پہلے اپنے دور میں ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم چلا چکے ہیں۔ امریکی حکام اسرائیل حماس کی جنگ بندی معاہدے پر بات چیت میں پرامید ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ 20 جنوری سے پہلے طے پا جائے گا، جب ٹرمپ عہدہ سنبھالیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاہدہ پایۂ تکمیل تک پہنچے گا یا ایران اپنی طاقت میں اضافہ کر کے کسی بڑے حملے کا پیش خیمہ بنے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔